جتنے بھی والدین ہیں ان کو ایک میرا پیغام ہے، دو مشورے دوں گا، ایک دنیا کے لیے اور ایک آخرت کے لیے۔ اگر یہ والا میرا ایک مشورہ آپ مان لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا بچہ ناکام نہیں ہوگا، اور دوسرا مشورہ اگر مان لیں گے تو آپ کا فرما بردار رہے گا، آپ کا نافرمان نہیں ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسکول میں پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، فیسیں لگا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، ضرور لگائیں، لیکن اس کے ساتھ ان کو اسکل سکھائیں، ان کو سکھائیں کہ بغیر پیسے کے پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ ان کو پیسے نہ دیں، پیسے لگا کے ان کو کاروبار نہ بنا کے دیں، بلکہ ان کو پیسہ بنانا سکھائیں کہ پیسہ کیسے بنتا ہے، ان کو اسکل سکھائیں۔ جب وہ پڑھ رہے ہوں پڑھائی کے ساتھ، وہ اپنی اسکل کی طرف بھی ان کی توجہ ہو کہ بھائی دنیا کس طرح کام کرتی ہے، پیسہ کس طرح بنتا ہے، اس کے اوپر کام کریں۔ اگر آپ ان کو اچھی اسکل سکھائیں گے تو وہ آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے، وہ اپنے پیسہ خود کما کے اپنے اخراجات خود مینج کرنے کے قابل ہوں گے۔ دوسری بات کہ وہ آپ کو کما کے دیں گے، وہ آپ سے لیں گے نہیں، ہر مہینے بعد ایک نئی ٹینشن نہیں بنی ہوئی ہوگی، وہ خود کمانے والے ہوں گے اور وہ فضول کی سنگتوں سے بھی نکل آئیں گے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جو بندہ پیسے کمانے کے اندر لگ جاتا ہے نا، اس کا فضول کاموں کے اندر، فضول ایکٹیویٹیز سے ذہن نکل جاتا ہے۔ اب میں اپنی بات کروں، میں کاروبار کرتا ہوں تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں سارا دن میرا کام کے اندر گزر جاتا ہے، میں کسی کے بارے سوچتا بھی نہیں ہوں کہ بھائی وہ بندہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیا 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 نہیں کیا، یہ میرے ذہن میں نہیں ہوتا۔ میرے ذہن میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ بھائی میں نے کام کس طرح کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو بہتر کس طرح بنانا ہے۔ میں اگر چند لوگوں، اب یہ بھی ایک اور میں بات بتاؤں کہ جب ہم آپس میں کئی لوگوں کے ساتھ ہم ملتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ کس طرح بات کرتا ہے، یہ کتنی اچھی گفتگو کرتا ہے، اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو بہتر کیسے بنانا ہے، کیونکہ آپ کی کمیونٹی چینج ہو جاتی ہے، آپ کے لوگ چینج ہو جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ اب پیسہ تو بچہ کما لیتا ہے، یہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ اس کو اسکل سکھا دیں۔ آج کل کے بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، وہ پیسے کما لیتے ہیں، لیکن دوسرا جو آج کل مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بچوں کے ہاتھ موبائل ہوتا ہے، ان کو صحیح اسلام کی تعلیمات نہیں ملتی، ان کو صحیح اسلام کی تعلیمات دلوائیں۔ اگر ان کے پاس علم ہوگا صحیح، ان کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، میں افسوس کے ساتھ پھر آپ کو کئی ایسی باتیں ہیں جو یہاں پہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیمات اسلام کی نہیں دی، کسی جو ہے وہ شیخ کے پاس ان کو نہیں بھیجا، کسی مرشد کے پاس ان کو نہیں بھیجا، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ بد عقیدہ ہو گیا۔ بد عقیدہ کس طرح ہو گیا ہے کہ وہ اب خدا کا، اللہ کا انکار کرنا بنتا ہے، اللہ کا انکار کرنا بنتا ہے، یہ کائنات ایسے چل سکتی ہے خود بخود۔ تو ایسے پاکستان کے اندر اب لوگ ہیں، ایسے پاکستان کے اندر بچے موجود ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں خدا دکھاؤ، کدھر ہے اللہ؟ تو یہاں پہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کو مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ والدین ہیں نا تو پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کے بچے کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ نافرمان نکل آتا ہے کل آپ کا، وہ آپ کی فرما برداری نہیں کرتا، آپ کے وہ بات نہیں مانتا، آپ کا احترام نہیں کرتا، تو پھر کس کاری آپ نے ساری زندگی جو پیسہ کما کے اپنے بچوں کے اوپر انویسٹ کیا، جو آخر پہ رزلٹ کی بار آئی تو وہ نافرمان نکلا، پھر کیا کوئی فائدہ ملا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے جو صحیح انویسٹمنٹ ہے وہ یہ ہے، آپ ان کو اسکل سکھائیں تاکہ وہ پیسہ کما سکیں، غلط ایکٹیویٹیز کے اندر نہ جائیں۔ آپ ان کو اسلام کی صحیح تعلیمات دلوائیں، چاہے وہ ڈیلی پہ 1 گھنٹہ کسی شیخ کے پاس، کسی مرشد کے پاس بٹھا دیں۔ اس طرح کے ہزاروں کورسز بھائی ہوتے ہیں جو عقیدے کے بارے میں ہوتے ہیں، جو اخلاقیات کے اوپر ہوتے ہیں، جو والدین کے حقوق کے اوپر ہوتے ہیں، جو اپنا معاشرے کے حقوق کے اوپر ہوتے ہیں، جو حقوق اللہ، حقوق العباد کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس طرح کی ہوتی ہیں چیزیں، آپ اپنے بچوں کو سکھائیں، پڑھائیں۔ آپ کو ڈھونڈنے پڑے گی نا، آپ اچھے اسکول تو ڈھونڈتے ہیں، آپ اچھے کالج، اچھی یونیورسٹی تو ڈھونڈ لیتے ہیں، آپ اچھے انسٹیٹیوٹ کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، کیونکہ وہاں سے پیسہ بھائی ہمارے بچے نے کمانا ہے۔ تو آپ اچھے اخلاق کے لیے، اسلام کے لیے بھی تو چیزیں ڈھونڈیں، آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ اور میرا ایک ہی مشورہ ہے، آپ اس بارے میں اگر مجھ سے اختلاف کرتے ہیں تو کرتے رہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ کا جو بھی عقیدہ ہے، آپ جس مسلک سے ہیں، لیکن آپ ان کو صحیح طریقہ، صحیح راستہ سکھائیں، ان کو ان کے اوپر، حال کے اوپر مت چھوڑ دیں۔ آپ کو یہ جو سوشل میڈیا پہ دین سکھایا جا رہا ہے، یہ وہ دین نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ کون کون لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کنٹینٹ کریٹر ہیں، ہمیں اچھے سے پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں، میں اختلاف ہو سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی اختلاف ہوتے ہیں، لیکن بڑا دل رکھیں، بڑا گردہ رکھیں، علماء کے پاس بیٹھیں۔ یہ جو نئے سوال آتے ہیں نا، ہم نے تو الحمدللہ، میں نے تو مدرسوں کے اندر پڑھا ہے، اور میں اس طرح بات نہیں کر رہا، آپ کو میں غلط گائیڈ نہیں کروں گا، میں کوئی ایسی بات نہیں بتاؤں گا کہ بھائی اگلے جان مجھے جواب دینا پڑے۔ بہرحال آپ ان کو 2 چیزیں اگر سکھا دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں کی یہ دنیا بھی بچ جائے گی اور آخرت بھی بچ جائے گی۔